آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، کائنات، وقت اور روحانی ادوار کے بارے میں۔ جی بالکل، یہ تصورات خاص طور پر باطنی اسماعیلی فکر اور گنانوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور ہم خاص طور پر توجہ مرکوز کریں گے 4 کلاب پر، یعنی کائناتی ادوار پر۔ صحیح۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں یہ کیسے وقت، الہی عمل اور ہمارے اپنے روحانی سفر کو بیان کرتے ہیں۔ بالکل۔ کیلاب آپ یوں سمجھیں کہ بہت بڑے روحانی زمانے ہیں جن میں دنیا شعور کی مختلف حالتوں سے گزرتی ہے۔ اچھا۔ یہ 4 ہیں۔ ایک طرح سے روح کا سفر ہے تاریکی سے روشنی تک۔ تو پہلا قدم کیا ہے اس سفر میں؟ پہلا کلاب؟ پہلا ہے جاہلا کلاب، مطلب جہالت یا تاریکی کا دور۔ یعنی جب روحانی طور پر غفلت طاری ہو؟ بالکل، انسانیت جیسے سوئی ہوئی ہے، الہی علم چھپا ہوا اور نفس یعنی ایگو حاوی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد؟ پھر آتا ہے فہیلا کلاب۔ یہ آگاہی کا دور ہے، کچھ بیداری شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تھوڑی سی روشنی آتی ہے۔ جی، پیغمبرانہ ہستیاں ظاہر ہوتی ہیں، حق اور باطل میں فرق واضح ہونے لگتا ہے، کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے ارجا کلاب، پاکیزگی کا دور۔ پاکیزگی کس طرح سے؟ اس میں آزمائشیں آتی ہیں، مشکلات، کچھ الہی مداخلتیں بھی۔ مقصد روح کو تیار کرنا ہے اعلیٰ حکمت کے لیے۔ اور یہاں امام کا کردار بھی آتا ہے نا؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں امام یا روحانی رہنما باطنی طور پر یعنی اندرونی سطح پر کام شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اور پھر آخری مرحلہ؟ وہ ہے خلیفہ کلام، روحانی قیادت کا دور۔ اس میں کیا خاص ہے؟ اس دور میں امام مکمل طور پر ظاہر ہوتے ہیں، انسانیت کو معرفت یعنی حقیقی الہی پہچان پیش کی جاتی ہے۔ اور وہ فنا فی اللہ کا تصور؟ جی، خدا میں فنا ہو جانے کا امکان۔ یہ وہ عروج ہے جہاں الہی نور سب سے زیادہ قابل رسائی ہوتا ہے۔ یہ 4 کلاب تو روح کے ارتقاء کی بڑی واضح تصویر پیش کرتے، لیکن وقت کے کچھ اور پیمانے بھی ہیں۔ قرآن کا ذکر آتا ہے؟ ہاں، قرآن بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہ تخلیق کے الہی مراحل ہیں۔ تخلیق کے مراحل؟ جی، ہر قرآن 33 ملین سال کا بتایا گیا ہے۔ پہلا قرآن مادہ اور شکل بننے کا ہے۔ 33 ملین سال؟ جی، دوسرا ذہانت اور تہذیب کے آنے کا، اور تیسرا روحانی بیداری کے ارتقاء کا۔ تو کل ملا کر 99 ملین سال؟ جی ہاں، 99 ملین سال۔ یہ تو ناقابل تصور وقت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کائنات کا عظیم سفر دکھاتا ہے، ایک خلیے سے لے کر انسان کامل تک، ایک مکمل بیدار انسان تک کا سفر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یگ یا جگ کا بھی ذکر ہے جو شاید زیادہ سنا ہوا ہے۔ جی، یگ انسانیت کے اخلاقی ادوار ہیں، یہ بھی 4 ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا کریتا یگ، تقریباً 17 لاکھ سال کا خالص سچائی کا دور، سنہری دور جسے کہتے ہیں۔ بالکل۔ پھر تریتا یگ، نیکی میں کچھ کمی آئی۔ پھر دوآپر یگ، 8-9 لاکھ سال کا، علم کچھ لوگوں تک محدود ہو گیا، الجھن بڑھی۔ اور آخری؟ پھر کلی یگ، بہت ناجائز کام ہوا ہے۔ آخری کل یگ تقریباً 4,32,000 سال کا، اور یہی ہمارا موجودہ دور مانا جاتا ہے۔ یعنی ہم جہالت اور تاریکی کے دور میں ہیں۔ یہ تو کچھ مایوس کن بات لگتی ہے۔ ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ کل یگ اپنی تمام تاریکی کے باوجود روحانی طور پر بہت طاقتور بھی سمجھا جاتا ہے۔ طاقتور کس لحاظ سے؟ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی سچے رہنما کو پہچان لے تو اسے فوراً روحانی ترقی مل سکتی ہے، رحمت و مقام۔ اچھا، یعنی اندھیرے میں روشنی کی کرن زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، گویا موقع زیادہ بڑا ہے۔ اور گنانوں میں بھی ان باتوں کا ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کئی گنان ان یگوں اور کلابوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک مشہور گنان ہے، پہلا کرتا جگ مانے شاہنا۔ اچھا۔ وہ ان 4 یگوں کے چکر کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ امامت یعنی الہی رہنمائی ہر دور میں موجود رہی ہے، ایک الہی نظام کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو پھر فرشتوں سے شروع کرتے ہیں، ملائکہ؟ جی، باطنی تفہیم میں تو یہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ الہی ارادے کو پورا کرنے والی قوتیں ہیں۔ بالکل، اور ذرائع میں 4 بڑے فرشتوں کا خاص ذکر ہے۔ کون کون سے ہیں وہ؟ جی، پہلے ہیں میکائل،
یہ فطرت، ہوا اور خاص طور پر رزق یعنی زندگی کی توانائی کو سنبھالتے ہیں۔ اچھا، رزق۔ پھر اسرافیل، ان کا تعلق سور پھونکنے سے ہے، یعنی زندگی کی شروعات، روح کا جسم میں آنا۔ تیسرے عزرائیل، موت کے فرشتے، روح کو جسم سے الگ کرنے والے۔ ٹھیک۔ اور چوتھے جبرائیل، جو وحی لاتے ہیں، الہی پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ صرف الگ الگ کام نہیں لگ رہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ روح کے سفر کے مراحل ہوں۔ بالکل صحیح۔ مطلب تخلیق، زندگی میکائیل اور اسرافیل، پھر موت عزرائیل، اور آخر میں الہی علم یا روشنی جبرائیل کے ذریعے، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ پیدائش سے موت اور پھر روحانی بیداری تک کا پورا چکر ہے۔ کائنات کے چلانے والے ستون ہیں یہ، یوں سمجھیں۔ واو! اچھا، فرشتوں کے بعد اگلا نقطہ ہے سمتوں کا، شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ جی ہاں۔ ہم تو انہیں صرف جغرافیائی طور پر دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ان کے روحانی معنی ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ہر سمت ایک خاص روحانی اصول یا کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً دیکھیں، شمال یعنی اتر، اسے اسرار، الہی انصاف اور پوشیدہ علم سے جوڑا گیا ہے۔ اچھا، پوشیدہ علم۔ جی، جنوب یعنی دکشن، یہ طاقت، آگ، توانائی اور تبدیلی کی علامت ہے۔ ٹھیک۔ مشرق، پورب، یہ تو ظاہر ہے، طلوع آفتاب، نئی شروعات، روحانی بیداری۔ اور مغرب؟ مغرب، پشچم، یہ تکمیل ہے، غروب آفتاب، چیزوں کا انجام اور خود شناسی، اپنے اندر جھانکنا۔ یہ بہت دلچسپ ہے، خاص طور سے مشرق کا ابتدا اور مغرب کا تکمیل سے جڑنا۔ کیا یہ ہمارے اندر بھی کسی طرح؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ خاص طور پر گنان اور ان کی تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ سمتیں انسانی جسم کے اندر کے روحانی مراکز سے جڑی ہیں۔ سچ میں؟ یعنی لطائف یا چکروں سے؟ جی بالکل، گویا کائنات کا نقشہ ہمارے باطن میں بھی موجود ہے۔ میکروکازم اور مائکروکازم کا تعلق۔ کمال ہے، یہ 4 کا عدد بہت نمایاں ہے۔ ہاں، یہ 4 کا عدد اور دوسرے اعداد کی تکرار بھی، یہ محض اتفاق نہیں سمجھا جاتا۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ اسے الہی ترتیب، ایک ہم آہنگی، ایک توازن کی علامت مانا جاتا ہے۔ یعنی کائنات ایک منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ بالکل، ایک منظم بامانی نظام، اور یہ کرن یگ جیسے بڑے پیمانے وقت کی وسعت اور اس کے چکروں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان سب کو جوڑیں، فرشتے، سمتیں، یہ اعداد، تو ان ذرائع سے ہمیں کیا خاص روحانی پیغام مل رہا ہے؟ خلاصہ کیا ہے؟ میرے خیال میں چند بہت اہم باتیں ہیں۔ پہلی تو یہ کہ روح کا سفر وہ ایک مسلسل ارتقا ہے۔ ارتقا؟ جی، کئی سطحوں پر، جسمانی، ذہنی اور سب سے بڑھ کر روحانی۔ یہ کوئی سیدھی لکیر نہیں بلکہ کئی تہوں سے گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ قطب الزماں کا ہے، یعنی وقت کا محور، جسے زندہ امام سے جوڑا جاتا ہے۔ اچھا، ان ذرائع کے مطابق یہ وہ مرکزی ہستی ہیں جن کے ذریعے الہی حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے، وقت کا روحانی مرکز آپ کہہ لیں۔ تیسرا اور شاید سب سے گہرا وہ یہ ہے کہ اصل ارتقا کیا ہے؟ وہ امیبا سے انسان کامل تک کا سفر ہے۔ حیاتیاتی ارتقا؟ نہیں، صرف حیاتیاتی نہیں، یہ جسم کا ارتقا نہیں بلکہ نور کا یعنی روحانی روشنی کا ارتقا ہے۔ نور کا ارتقا؟ جی، جیسا کہ ایک جگہ کہا گیا ہے بہت خوبصورتی سے، یہ جسم کا نہیں بلکہ وجود کا ارتقا ہے، فطرت کا نہیں بلکہ نور کا۔ واہ! اور اس مقدس عروج میں راستہ امامت ہے، مقصد معرفت ہے اور منزل توحید ہے۔ معرفت یعنی الہی عرفان اور توحید یعنی وحدانیت؟ بالکل، ذات الہی کا براہ راست علم اور حتمی اتحاد۔ بہت خوب۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ فرشتے، سمتیں، اعداد، یہ سب مل کر ایک بہت بڑے کائناتی اور روحانی نظام کی تصویر بناتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سب روح کے ارتقائی سفر سے جڑا ہے، ایک منظم بامانی کائنات۔ بالکل، اور شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کائناتی ترتیب کو سمجھنا اور روح کے اس نورانی سفر کو جاننا، یعنی امامت کے راستے پر معرفت سے توحید تک۔ جی، اس کے ہمارے اپنے وجود اور زندگی کے لیے کیا معنی ہو سکتے ہیں، یہ ایک سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔